پاس قرآن پاک پڑھنے اور اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچانے کا کیا حکم ہے؟ جو ہم جاتے ہیں نا، پہلے تو یہ تھا نا کہ قبروں کے پاس جانا کیسا ہے، قبرستان جانا کیسا ہے، اب بیان کیا جا رہا ہے کہ قبروں کے پاس کھڑے ہو کے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو ہمارے اس دنیا سے لوگ پردہ کر چکے ہیں، ان کی قبر پر جانا، فاتحہ خوانی کرنا کیسا ہے؟ کیا ان کو ہماری فاتحہ خوانی کرنے سے کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا؟ تو اہل قبور کے لیے مسلمانوں کا ہر عمل، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو یا کلمہ پاک کا ورد ہو، حق اور درست ہے۔ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے، اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچتا ہے، کیونکہ مسلمان تلاوت اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ ہم نے تلاوت کی اور کلمہ پاک پڑھا، اس کا ثواب فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں کو عطا فرما۔ اختلاف اس صورت میں ہے جب دعا نہ کرے۔ امام شافعی کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا۔ متاخرین علماء شافعین اماموں کی طرح قائل ہیں کہ تلاوت اور ذکر کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اسی پر لوگوں کا عمل ہے، جس چیز کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اچھا جی، آگے بیان کرتے ہیں کہ اہل قبور کو برکت کے لحاظ سے عظیم ترین، بہت ہی نفع دینے والی جو چیز بطور ہدیہ پیش کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ثواب کا اصال ہے۔ شہروں اور زمانوں میں مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے، اور سلف و خلف کے جمہور علماء اور اولیاء کا یہی مذہب ہے۔ اہل قبور کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے جائز ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ جب قبرستانوں میں جاتے ہیں تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جگہ پہ بیان فرمایا، امام بہقی نے، امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک شخص فوت ہو جائے تو اسے روکو نہیں، اسے جلد اسی قبر تک لے جاؤ، تدفین کے بعد اس کے سر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کے پاس اسی سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ اب دیکھیں، اسی کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الروح میں بیان فرمایا کہ قبر کے پاس قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین نے وصیت کی کہ ان کی قبروں کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کی کہ ان کی قبر کے پاس سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اسی قبر پر آمد و رفت رکھتے تھے اور اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنی نفلی عمل کا ثواب دوسرے کو دے دیں، چاہے نماز ہو، تلاوت ہو یا ان کے علاوہ۔ اس کے دلیل وہ حدیث ہے جسے حضور علیہ السلام، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ تھے، میں ان کی زندگی میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کی وفات کے بعد ان کی خدمت کیسے کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نیکی میں سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھے۔ اسی طرح ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ جیسے ایک صحابی رسول حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا وصال ہو گیا، میں ان کو اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پانی کا کنواں خرید لو اور اس کا مسلمانوں کو وہ پانی پلاؤ اور اس کا اصال ثواب تمہاری والدہ کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ دیکھیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے امام بہقی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنی روایات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، تمام ائمہ کرام و مجتہدین امت اس بات پر متفق ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی گئی کہ جب آپ قبرستان میں جائیں، قبرستان میں جا کے آپ سورہ فاتحہ، قرآن پاک ہے نا، سورہ اخلاص قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ ملک ہے، آپ قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھ کر تلاوت کریں وہاں پر، تو اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب قبر کو ضرور پہنچتا ہے، نور کی شکل میں پہنچتا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے حوالے سے بڑے اقوال بھی بیان فرمائے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب، کہ صاحب نظر تھے، انہوں نے دیکھا فرشتہ آسمان سے آیا ہوا ہے، تھال ہے، نور ہے، وہ سب کو بانٹی جا رہا ہے۔ تو آپ نے قریب جا کے کسی سے پوچھا، کسی مردے سے جس کی روح تھی جو ثواب لے رہی تھی اس فرشتے سے، کہ بھئی یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص جو درود پاک اور سورہ اخلاص پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر بخش کر گیا تھا، 3 دن ہو گئے، فرشتہ آ رہا ہے مسلسل، اس کا ثواب بانٹ رہا ہے، اس کا ثواب ہی نہیں ختم ہو رہا۔
تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو خالی نہ جائیں بلکہ وہاں پہ باوضو ہو کے جائیں اور کوشش کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور پڑھیں۔ جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ جب دفنائیں تو سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات ضرور پڑھیں، سورہ اخلاص ضرور پڑھیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مطلب قبرستان جانا یہ بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اور اہل قبور کے لیے فاتحہ خوانی کرنا یہ بھی جائز ہے، اور قبرستان میں جانا، اور اسی طرح خواتین کا بھی وہاں پہ جانا، باپردہ ہو کر محرم کے ساتھ جانا اور وہاں پہ اصال ثواب کرنا، تو یہ اصال ثواب قبر والوں کو مل جاتا ہے اور ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں، قبروں کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینے کا کیا حکم ہے؟ اکثر ہم لوگ جاتے ہیں تو اپنے والدین کی قبروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یا جاتے ہیں تو ہم مزارات پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ داتا حضور یا بابا فرید اور بزرگوں کی مزارات پہ جا کے قبروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ تو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں لے جی تسی تے جا کے سجدے کر دے ہو، تو سجدے تے ویسے اسلام دے وچ حرام گئے نے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے جائز اور مباح ہے، حرام تو کسی نے بھی اس کو قرار نہیں دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے اس بارے میں ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تو رونے لگے اور روزہ اقدس پر اپنے رخسار ملنے لگے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دایاں ہاتھ مزار مبارک پر رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اقدس کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب جاتے تھے تو وہاں پر اپنا چہرہ اقدس حضور کے روزہ اقدس قبر انور پر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ایسے کیا کرتے تھے، اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے کہ جب ان سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے مرکز انور کو بوسہ دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ایک ادب کا بھی مقام ہے نا، وہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ وہ تو ظاہری طور پہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے 10 مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کیا کرتے تھے۔ تو ہماری یہ شان نہیں ہے نا، ہم تو وہ نہیں ہے، ہمارا وہ مقام نہیں ہے صحابہ کرام جیسا۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ جائیں ضرور، وہاں پہ جا کے ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ ادب سے ہمارے جسم اتنے گناہوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی پاکیزہ مزار کو چھو سکیں۔ تو حتی الامکان کوششیں کریں، باوضو جائیں اور پاس جا کے ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ جو آپ نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا، وہ پڑھیں، پیش کریں اور ان کو احصال ثواب کریں، دعا کریں کہ اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے سے تم میرے بھی معاملات کو آسان فرما دیں، میری مشکلوں کو آسان فرما دیں۔ اور فرمایا کہ قبروں کو سجدہ کرنا منع ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہم لوگ جھک کر تعظیم کر کے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اکثر لوگ اس کو سجدہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ سجدے کے ارکان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہونا، پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونا، اور پھر جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ اسے خدا مان کے سجدہ کریں۔ پھر آپ سب سے پہلے گھٹنے نیچے لگائیں، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا، پھر 3 دفعہ تسبیح پڑھیں، پھر اٹھیں، اسی طرح ماتھا سب سے پہلے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ جب کہ ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم ایسا کوئی رکن استعمال نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف ادباً محبت سے، عقیدت سے ان کے مزار شریف کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بھی ذرا جھک کے تو لوگ اس کو سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی جہالت کا مظاہرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں با ادب، محبت سے، ادب سے اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔